ہے अभी आगे गैस की लोड शेडिंग आनी है, गैस के ऊपर प्रेशर पड़ना है और गैस जो है फिर पावर प्लांट्स को सप्लाई नहीं होनी। जब गैस पावर प्लांट्स को सप्लाई नहीं होगी फिर लोड शेडिंग का जो है बस हमें सर्दियों में बुरी तरह लोड शेडिंग का जो है हमें सामना करना पड़ेगा। इसका परमानेंट हल ढूंढें। ये इस तरह एस्प्रो के साथ जो है इस कैंसर का जो है इलाज करने की कोशिश ना करें, परमानेंट हल ढूंढें। और शॉर्ट टर्म भी मौजूद है, लॉन्ग टर्म भी मौजूद है। 3.5 साल जाया किए इस हुकूमत ने, मुजरमाना गफलत है, 3.5 साल जाया किए हैं। ये जो मफाहमतें करते हैं इनके साथ या ये सियासी जोड़ तोड़ करते हैं, ये सारे के सारे सौदागर हैं, ये सियासी सौदागर हैं, ये सियासी सौदाबाजियों में मसरूफ हैं। अपना अपना माल जो है वो अलहदा करी जा रहे हैं, सारे लकीर मारते हैं आपस में कि ये माल हमारा है। वो जो ये तो बदकिस्मती है इस पार्टी की कि एक बच्चे की रिहाई के लिए पूरी की पूरी पार्टी जो है चौधरी ने बेच दी। जी, पूरी की पूरी पार्टी बेची हुई है। जरा थोड़ी बात करूं जी। सुधाकर भाईजान जी। जी सर। जी, वो आप कुछ कहना चाह रहे थे, वो कह रहे हैं आप सुधाकर हैं। मैं तो इतनी जसारत नहीं कर सकता कि मेरा दूसरी टर्म है, इनकी 5वीं टर्म है। मेरे ख्याल है मसले पे आ जाएं, लोड वो ज्यादा बेहतर है। देखिए, ये सौदा हमने नहीं किया, सौदा ये आपने नहीं किया, मैं नहीं कह रहा। अच्छा, ये हुकूमत पीपल्स पार्टी की अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून की मीरास है। इन्हीं की वजह से ये हुकूमत मार्ज़े वजूद में आई। हमने तो इनको वोट नहीं दिया था। पंजाब में हुकूमत इनकी है, वो माशाल्लाह पीपल्स पार्टी की वजह से आई। अब ये एक दूसरे को जो मर्जी कहें, हमारा इनसे ताल्लुक नहीं। लेकिन मैं आपको एक बात मीर साहब वाजे बता दूं, ये मेरे सीनियर हैं, इनको अच्छी शायद ना लगे, ये सिर्फ मीडिया के लिए ये गुफ्तगू है। बिहाइंड द काउंटर दोनों एक ही कुछ है और दोनों का एजेंडा पाकिस्तान नहीं। मीर साहब, आपको याद है हमने आप ही के प्रोग्राम पे एक इब्तिदा की थी, वो जो फॉरेन एसेट्स का बिल लाए थे, आपको याद है ना? ख्वाजा साहब से पूछ लीजिए कि आज तक कमेटी के अंदर उस बिल को इनकी पार्टी का क्या मौकफ रहा है। चलें उस पर भी बात करेंगे, लेकिन अभी मैं चाहता हूं कि लोड शेडिंग पे बात करें। और बहुत से लोग हमें बता रहे हैं कि उनके इलाकों में कितनी लोड शेडिंग हो रही है। कराची के कुछ इलाकों में बताया जा रहा है कि 15 से 18 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। रहीम यार खान में 15 घंटे, शाहकोट में 18 घंटे। रसूल खान महसूद साहब, आप तो कह रहे हैं कि हालात बेहतर हो जाएंगे, लेकिन लोग जो हमें कॉलिंग करके बता रहे हैं वो तो यही है 15 से 18 घंटे, 20 से 22 घंटे। आर यू श्योर के सूरत-ए-हाल जो है वो अगले 36 घंटे में बेहतर हो जाएगी? जी, मैं बिल्कुल इस बात का पे आप कायम हूं। और दूसरी बात यह कि मैं इससे पहले कि जी बाकी सवालों का जवाब दूं, ख्वाजा साहब ने एक बात की कि जी दुबई से जो हमने पावर प्लांट मंगवाया है तो उसकी एफिशिएंसी 20% है या 22% है। ये बिल्कुल गलत है। उनकी जो इन्फॉर्मेशन है बिल्कुल गलत है। वो बिल्कुल फ्रेम 6 की मशीनें हैं और कुछ फ्रेम 5 की है, वो हम लगा ही नहीं रहे। फ्रेम 6 की मशीनें हैं और उनकी एफिशिएंसी इज एज गुड एज ए न्यू प्लांट। उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है और वो चंद दिनों में आप उस पर काम भी शुरू हो जाएगा उसकी इंस्टॉलेशन पे। अच्छा। तो उससे 320 मेगावाट हमें मिलेंगे। ये बिल्कुल बात गलत है। अच्छा, ये मैंने अब जहां तक लोड शेडिंग की बात। जी, मैं रसूल साहब एक छोटा सा मैंने वक्फा लेना है। वक्फे के बाद मैंने आपसे ये जरूर पूछना है कि ये जो 312 अरब रुपए की चोर हैं, बड़ी बड़ी हुकूमतें हैं, बड़े बड़े प्राइवेट अदारे हैं, इनसे ये पैसे आप वसूल कब करेंगे? कोई आपने कोशिश का आगाज किया है? किसी की बिजली काटी है या नहीं काटी? किसी बड़े मगरमच्छ की बिजली आपने काटी या नहीं काटी? है मैं सवाल पूछने की जसारत करूंगा आपसे एक वक्फे के बाद। वक्फे के बाद गुफ्तगू में दोबारा खुशामदेद। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से हमें बताया जा रहा है कि बिजली की लोड शेडिंग का दुरानिया क्या है। टांक में 20 घंटे, डीजी खान में 16 घंटे, मूसा खैल में 18 घंटे, स्वात में 14 घंटे, लाहौर में 15 से 17 घंटे, बहावल नगर में 18 घंटे और तकरीबन 50 दीगर शहर हैं। जो ज्यादातर शहर हैं पंजाब के हैं और कुछ केपीके के हैं, कराची के और लाहौर के भी इलाके हैं। जो एवरेज आ रही है वो है 15 से 18 घंटे, ये एवरेज आ रही है। रसूल खान महसूद साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो अब 312 अरब रुपए के नादहिंदगान हैं आपके इदारे पेप्को के, बिजली चोर हैं, ये अगर आपको पैसे नहीं दे रहे तो इनका बोझ फिर अवाम पे डाला जा रहा है, तो इनके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की है? किसी बड़े बिजली चोर का आपने कनेक्शन वगैरह काटा कि नहीं काटा? जी बिल्कुल, हमने कनेक्शन काटा है। अगर आप मुझे इजाजत दें तो हमने वासा का कनेक्शन भी काटा है जी। और सबसे ज्यादा ये जो बड़े जो सूबे हैं उसमें वासा के में ज्यादा पैसे हैं। अब वासा की बिजली तो कल मुझे फिर यजीदियत का मुझ पर इल्जाम लग जाता है कि ये यजीद हैं, लोगों के पानी भी बंद कर रहे हैं।
اور اسی طرح کئی دفعہ ہم نے کاٹے ہیں اور پھر حکومت کی مداخلت پہ ہم نے ان کا وہ بحال کیا ہے، اور جس میں سب صوبائی حکومتیں شامل ہیں اور عوام شامل ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر آج میں لاہور کا پانی بند کر دوں تو پھر کیا ہوگا؟ کیا مجھے لوگ بخشیں گے؟ اور اسی طرح حیدرآباد کا پانی بند کر دوں تو کیا لوگ مجھے بخشیں گے؟ تو کچھ ہماری مجبوریاں بھی ہے. اب ان کو خود چاہیے ان صوبوں کو کہ جی اس پہ خواجہ صاحب اب لاہور کا نمائندہ میرے پاس نہیں ہے، لیکن اگر یہ لاہور کا یہ کنیکشن کاٹ دیں. دیکھیں میر صاحب، مجھے اجازت ہے. ایک تو میں اپنے رضا اپنے برادر خرد کا جواب دوں گا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جو 2 مہینے ہم نے گزارے کابینہ میں، نیا معاملہ تھا. پیپلز پارٹی کے اوپر کوئی اس وقت ابھی ملبہ نہیں تھا. ان کی پارٹی نے اس وقت پیپلز پارٹی کے ساتھ اعلان کیا ہے جس وقت ان کے ہاتھ جو ہے گرین ہو چکے ہوتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت دیر واز اے بینیفٹ آف ڈاؤٹ. ہم نے ان کے ساتھ سیاسی اتحاد کیا، پنجاب میں بھی کیا، یہاں بھی کیا. اس وقت ابھی ان کی سلیٹ کے اوپر یا ان کی کوئی رپورٹ کارڈ کے اوپر جو ہے کوئی نیگیٹیوٹی اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن جب ایکسٹریم پہ پہنچی ہے اس وقت انہوں نے بچے بچانے کے لیے جو ہے اپنی پارٹی بیچ دی. ایک دوسری بات یہ ہے کہ پچھلے سال 2010 میں پیپکو نے اوور بلنگ جو پاکستانی عوام پہ کی ہے وہ 25 سے 30 ارب روپے کی اوور بلنگ کی ہے. ان کے پچھلے 2 سال میں لائن لاسز انکریز ہوئے ہیں بجائے اس کے کہ ڈکریز ہوتے، یعنی چوری جو ہے وہ انکریز ہوئی ہے، چوری کم نہیں ہوئی. اب یہ کوئی توجیہ نہیں ہے، کوئی جواز نہیں ہے کہ میں خود انہوں نے تسلیم کیا ہے ایم ڈی پیپکو نے. آپ نے فگرز بتائی ہے. جب میں پنجاب کی بات کرتا ہوں تو اس وقت میں کہتا ہوں یہ 6 ارب روپیہ میرے پنجاب کی حکومت کے ذمہ، 6 یا 8 ارب روپیہ. میں پنجاب حکومت سے بات کروں گا کہ یہ بھی ادا کر دیں تاکہ پنجاب کے ذمے کوئی گلہ گزاری کسی کی نہ رہے. ٹھیک ہے، یہ بھی ادا کر دیں. لیکن آپ جتنے آپ نے شہروں کے نام لیے ہیں وہ زیادہ زیادہ پنجاب کے یا کے پی کے آپ کو نظر آئیں گے؟ وہ سارے کے سارے زیادہ پنجاب کے ہیں. یعنی پنجاب کی جس طرح انہوں نے بات کی کراچی سے بھی آ رہی کالیں، کراچی سے بھی آ رہی ہیں، کراچی شہر سے. اس طرح صوبوں میں تفریق ہوگی. جس وقت پنجاب کے خلاف جو ہے تینوں صوبے جا کے گیس کی سپلائی کا سٹے لے لیتے ہیں اپنے ہائی کورٹوں سے کہ پنجاب کو گیس نہ دی جائے کیونکہ گیس ہمارے یہاں پہ پیدا ہوتی ہے. تو اس طرح پھر یہ ہے. تو اگر اس طرح فیڈریشن ویک اس طرح نہیں ہوتی. ہم اس وقت مطالبہ کر رہے ہیں کہ جہاں پہ نادہندگی زیادہ ہے وہاں پہ لوڈ شیڈنگ زیادہ ہونی چاہیے. یہ اصول طے ہونا چاہیے. جہاں پہ لوگ بل پے کر رہے ہیں، کنزیومر جو ہے بل پے کر رہا ہے، وہاں پہ لوڈ شیڈنگ کم ہونی چاہیے. یہ بڑی انصاف پہ مبنی ایک اصول ہے جو طے ہونا چاہیے کہ جہاں پہ لوگ پے نہیں کر رہے آپ پے کریں، بجلی لیں. جہاں پہ پے نہیں ہو رہے وہاں پہ بجلی نہ دیں. یہ ایک اصول ہے، یہ طے ہونا چاہیے. عوام کو کیوں اس طرح اذیت میں اور آپ اتفاق کرتے ہیں اس فارمولے سے؟ خواجہ صاحب اس فارمولے سے میرا سوچ کچھ مختلف ہے. جی دیکھیے، بجلی کی چوری جہاں کہیں بھی ہو وہ بند ہونی چاہیے، چاہے وہ خیبر پختونخوا میں ہو یا پنجاب میں ہو. ٹھیک ہے. جس کسی نے باپڈا کا بل دینا ہے وہ اپنا بل بھرے اور ایک سنسیئر ایفرٹ کرنی چاہیے. اس ملک کے اندر 21ویں صدی کے اندر جب دنیا کو بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا علم نہیں ہے، آج پاکستان میں اگر 18 20 گھنٹے بجلی نہ ہو تو اس ملک کے بارے میں اور ہماری سیاسی حکومتیں ہوں تو ہمیں ہی کوئی شرم کر لینی چاہیے. یہ گورننس کا جنازہ ہے نا. اس سے میں اور کیا کہوں. گورننس کا جنازہ میر صاحب آپ جو پرسوں اٹھا ہے، جو کوئٹے میں پچھلے 15 دنوں میں 2 دفعہ گورننس کا جنازہ اٹھا ہے. آپ کے ملک میں جو ہے مسلک کے نام پہ، قومیت کے نام پہ قتل عام کیا جا رہا ہے. اور پنجاب بلوچستان حکومت کو جو ہے اتنی حیا نہیں ہے کہ وہ مستعفی ہو جائیں. سارے کی ساری اسمبلی جو ہے وہ وزیر بنی ہوئی ہے. ہزارہ برادری کے ساتھ کوئٹہ میں بہت زیادتی پوری کی پوری اسمبلی جو ہے وہ وزیر بنی ہوئی ہے وہاں پہ. اور سارے کے سارے ڈیولپمنٹ فنڈ کھا جاتے ہیں وہاں پہ سارے جو ہے. یہ بات تو بالکل صحیح ہے. یہ اور جس وقت کوئی کسی کے، لیکن سر ایک بات کا برا نہ منائیے وہاں پہ بلوچستان کی حکومت میں کاف لیگ، نون لیگ، پیپلز پارٹی، جے سب ہمارے ٹکٹ پہ کوئی نہیں لگتا ہوا ہے. ایک ہے آپ کا سر وہ بتا لیا جو ایک جڑا ہے وہ بھی ساڈے ذمہ لا چھوڑا ہے. صاحب میری گل سن لیں. میں یہ پروگرام کی بہت بڑی آڈینس ہے. ہم لوگ ایک دوسرے پہ مڈ سلنگنگ کی بجائے خدارہ نیک نیتی کے ساتھ اس کے حل ڈھونڈیں. لیکن ایک بات تو درست کیا نا خواجہ صاحب نے کہ بلوچستان کی جو اسمبلی کے ارکان ہیں وہ تمام وزراء ہیں.
تمام سارے اکثر وزراء ہیں، فنڈز ان کے کروڑوں میں ہیں، لیکن یہ اتنی انکمپیٹنٹ اسمبلی ہے، اتنی انکمپیٹنٹ حکومت ہے کہ کوئٹہ کے جو لوگ جن کی ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے ان کو پروٹیکشن دینے میں ناکام ہے. اور اسٹیٹمنٹ کیا دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جن کو اگر بس پہ جانا تھا تو ہمیں بتا کے جاتے ہیں. یار شیعہ اس ملک کے رہنے والے نہیں ہیں. بالکل. کیا وہ مسلمان کے نام کے قتل عام کیا جائے وہ مسلمان نہیں ہے؟ میر صاحب آپ 28 سال پیپلز پارٹی جو ہے حکمران رہی ہے. ذوالفقار علی بھٹو کی ایوب خان والی ٹینیور ڈالیں، یحییٰ خان والی ڈالیں، اس کی اپنی ڈالیں، اس کو بے نظیر اور موجودہ 28 سال. آپ سندھ میں جا کے دیکھیں، سندھ کی پسماندگی جو ہے اس کے اوپر رونا آتا ہے. میں نواز شریف کے ساتھ گئے، پسماندگی رونا آتا ہے. یہ لوگ جو ہے سوائے اپنی جیبیں بھرنے کے جنوبی پنجاب بہت بیٹر ہے سندھ سے. جنوبی پنجاب کی بھی پسماندگی دیکھیں. شکر کریں جنوبی. اور میرے پاس وقت کی پسماندگی ہے، میرا وقت ختم ہو رہا ہے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. لوڈ شیڈنگ جو ہے اس میں جو اضافہ ہے وہ بیڈ گورننس کی علامت ہے. جو حکومت چلانے کا طریقہ کار ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. وفاقی حکومت سمیت صوبائی حکومتیں، آزاد کشمیر کی حکومتیں اور کچھ پرائیویٹ ادارے 312 ارب روپے کے نا دہندہ ہیں. اگر یہ پیسے ادا کر دیے جائیں پیپکو کو تو جو عوام پہ لوڈ شیڈنگ کا عذاب ہے اس عذاب سے نجات مل سکتی ہے. کوئی دوسرا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو بجلی چور ہیں سرکاری ادارے، وفاقی حکومت، صوبائی حکومت، ان سے پیسے نکلوا لیں تو عوام کی جو زندگی ہے اس میں سے عذاب کو ختم کیا جا سکتا ہے. یہ ہے آج کے ہمارے پروگرام کا کنکلوژن. اور جو کوئٹہ میں جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے اس کو بھی ختم ہونا چاہیے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.